السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ الکہف، اس سورت میں اللہ رب العزت نے کئی ایک واقعات جمع کیے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ غار کا واقعہ ہے۔ کہف کا معنی غار ہوتا ہے، گہری کھلی غار۔ وہ واقعہ آپ احباب نے سن رکھا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ نوجوان عقیدہ توحید کی دعوت دینے لگے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ بادشاہ یہ تیرے دین کے باغی ہیں، تو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، یہ آسمان و زمین والے کو رب مانتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دھمکی دی، تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دیا کہ اپنے اس عقیدے سے واپس آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے نکلے، ایک جگہ پہ گئے، وہاں پناہ لی۔ وہ ایک غار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ہی سلا دیا۔ فوت نہیں ہوئے، سوئے۔ اور سونے کا انداز یہ ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آنکھیں کھلی ہیں، تم یہ سمجھو گے کہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ عام طور پر انسان سوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ ایسے سوئے ہیں کہ آنکھیں کھلی اور وہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے۔ اور ان کی غار کے دروازے پر، دانے پر، چگٹ پر ایک کتا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، وہ وہاں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں پلٹتے رہے۔ کیوں؟ یہ انسانی جسم ایسا ہے کہ اگر مٹی پر لمبا عرصہ پڑا رہے تو یہ گل سڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بچانا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلتے رہے۔ اب وہ جب اٹھے لمبا عرصہ سونے کے بعد تو ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو وہ 7 یا 8 جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کیا کہا، کتنی دیر ٹھہرے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ 19 نمبر آیت ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کتنی دیر سوئے تھے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اگر آپ شمسی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے دیکھو تو 300 سال سوئے، اور اگر آپ قمری اعتبار سے دیکھو تو وَازْدَادُوا 9، 309 سال وہ وہاں سوئے تھے۔ 309 سال سوئے، کروٹیں بدلی اور آنکھیں کھلی، غار کا دروازہ کھلا، وہ سورج کی روشنی اور اندھیرا آتا تھا، ہوائیں چلتی ہوں گی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہوں گی، بادل گرجتے ہوں گے تو آواز آتی ہوگی، بجلی چمکتی ہوگی تو چمک پڑتی ہوگی۔ آنکھیں کھلی تھیں، ایک ولی نہیں، کنفرم ولی، پیور ولی 7 کے قریب ہیں، سو گئے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہم کتنی دیر سوئے، حالانکہ ان کے جسم الٹ پلٹ ہوئے۔ اگر یہ 7 ولی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور صرف سوئے ہوئے ہوں اور غار کا دروازہ کھلا ہو، آنکھیں بھی کھلی ہوں، کروٹیں بھی بدلتے ہوں، تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنا وقت گزرا۔ تو اگر ایک ولی ہو اور وہ قبر میں ہو اور آنکھوں پر پٹی ہو
اس کا کفن ہو، آنکھیں اس کی بند ہو، اوپر اس کو سلیپیں ہوں، اوپر اس کے سنگ مرمر ہو، اور اس کے اوپر کئی قسم کی چادریں ہوں، اس کے اوپر ایک اور بڑا گنبد ہو، تو وہ تیری دور سے دیکھ لیتا، تو باہر سے اس کو سلام کر اس کو پتہ چل جاتا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کنفرم ولی ہے، جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں عین ممکن ہے وہ ولی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہ ہو۔ دونوں باتیں ہیں، ہم کسی کو نیک سمجھتے ہیں، ہم اس کی تنہائی تو نہیں جانتے، لیکن یہ 7 کے قریب ولی جن کو رب ولی کہہ رہا ہے وہ کنفرم ولی ہیں، اور وہ سوئے ہیں اور ان کو اپنے حالات کا علم نہیں، حالانکہ ان کی کروٹیں چینج ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، غار کا دروازہ کھلا ہے، گرمی سردی کا احساس ہے، سب کچھ کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اس نے کہا جلدی سے کھانے کا انتظام کرو۔ اب وہ وہی پرانے سکے لے کر باہر چلا گیا، ایک گیا لینے کے لیے کھانا۔ کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کرنسی تو پرانی ہو گئی ہے؟ ان کو یہ علم کہ یہ کرنسی پرانی ہے، ہم پکڑے جائیں گے، ہمارا پتہ چل جائے گا۔ ان کو یہ کہہ رہا ہے کسی کو بتانا نہیں، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اچھے سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، بڑے پیار سے بات کرنا، الجھنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ایک دن گزرا ہے، ان کو باہر کے حالات کا اتنا بھی علم نہیں کہ 309 سال گزر چکے، کئی بادشاہ گزر چکے، اور آج وہی دین مذہب ہمارے ملک میں رائج ہے۔ جس دین کا آغاز ہم نے کیا تو بادشاہ میں پکڑنے لگے، ہم تو جا کے سو گئے، اللہ نے وقت گزرنے کے بعد پیچھے سارے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ پہلے جب ہم گئے تھے تو کافر بادشاہ تھا، اب جب ہم اٹھے ہیں تو بادشاہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اگر ان کو یہ سارا پتا ہوتا تو ڈرنے کی کوئی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو سو جانے کے بعد باہر کے حالات کا علم، تو تیری سلام کا علم کیسے ہوگا؟ تیرے جانے کا علم کیسے ہوگا؟ ایک بابا جی تھے نا جو خادم حسین رضوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر سیڑھیاں جوڑا نا علی جویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں، تو وہ اندر سے دیکھ لیتے ہیں، تو سیڑھیاں چڑھ تیرے دل میں جو نیت ہے وہ بابا جی وہاں سے پہچان دیں۔ اور کہتے ہیں میں ایک دن گیا اور وہاں دودھ کی لائن لگی ہوئی تھی، میں کہ بابا جی آج پھر میں دودھ پینا ہے، تو لائن چ بھی نہیں لگنا، تو میں اتنے جا کے چپ کر کے کھلو گیا۔ بابا جی نے ایک بندہ کر لیا، میرے کو آیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب ٹھہرو، لو پڑھو دودھ، تسی بابا جی کو کیوں کہہ رہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی چلے مانتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان ساتوں کو تو پتہ نہیں چل رہا، باہر کی کرنسی بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، دین بدل گیا، ماحول بدل گیا، 309 سال ہو گئے، کو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ سمجھتے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اور ان کو سارا کچھ پتہ چلتا جا رہا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ہے، وہ ہماری کہانیاں ہیں، یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر اور بھی کئی واقعات، اس سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں ایک واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ درس دیا، بڑا زبردست، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، سننے والوں کے دل کانپ گئے، آنکھیں بہہ پڑی، دل ڈر گئے، پورے مجمع پہ روحانیت چھا گئی، سکتہ کاری، سارے لوگوں پہ بہت گہرا اثر ہوا۔ درس ختم ہوا، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی سوچا تورات تو میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے سے کلام کرتے ہیں، میں وقت کا نبی پیغمبر ہوں، تو واقعتاً ایسے ہی ہوگا کہ مجھ سے بڑا عالم۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں میرے تو بڑا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ بات پسند نہیں آئی، تو ہمارے ہاں مفتی صاحب سے بڑے بڑے کہنے میں تو بڑا ہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنا بتایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی علم کے ساتھ دوستی اور محبت کا یہ عالم ہے، یا رب کیف بھی،
اے رب اگر مجھ سے بڑا عالم دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے مجھے بتائیے، میں پیغمبر ہو کر اس کے پاس جا کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غور کریں، یہ علم لینا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک مچھلی لے لو، زنبیل ٹوکری میں ڈال لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ مل جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام، اس وقت وہ نوجوان لڑکے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، بعد میں وہ بھی نبی بن گئے تھے، لیکن اس واقعہ کے وقت وہ بھی نبی نہیں تھے، نوجوان لڑکے تھے۔ ساتھ لیا، سفر کیا، لمبا سفر، کہا جہاں یہ مچھلی گم ہوگی 2 دریا کٹھے ہو رہے ہوں گے وہاں وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ لمبا سفر، لمبا سفر۔ ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، سو گئے، اور ان کی وہ ٹوکری سے، زنبیل سے مچھلی نکلی اور وہ پانی میں گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑا سرنگ سی بنائی، بڑا عجیب سا اس نے وہاں سے وہ راستہ بنایا۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا اٹھانا ہے؟ اٹھیں گے تو بتا دوں گا، اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ وہ اٹھے تو یہ بھول گئے، وہ اٹھے تو یہ بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا، نبی موسیٰ علیہ السلام سوئیں تو پتا، تو یہ سو جائیں تو ساتھ پھر پتا چلے۔ اٹھے تو سفر شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ، ایک دن ایک رات مسلسل سفر۔ انہوں نے کہا کہ جب دن رات سفر کیا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب ایک دن رات یہ آگے سفر کیا نا تو کہا یار آج بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، لاؤ ہمارا کھانا لاؤ، بہت تھک چکا ہوں میں۔ بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک پہنچنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، جب اصل جگہ سے آگے نکل گئے تو تھکاوٹ ہو گئی۔ آگے کیوں نکلے؟ علم غیب نہیں تھا، تو کہنے لگے بڑی تھکاوٹ ہو رہی، کھانا لا۔ اوفو، مچھلی تو ہے ہی نہیں۔ ارائیت اذا بین علی الصخرہ فانی نسیت الحوت، وہ جب ٹھہرے نہیں تھے چٹان کے پاس، وہاں وہ مچھلی تھی، میں تو بھول ہی گیا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ واپس آئے، فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ دونوں واپس آئے، ایک دن رات کا پھر سفر واپس کیا۔ تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے ہمارے بندوں میں سے جس کا نام خاضر ہے، خضر بولتے ہیں، اصل نام کیا ہے؟ خاضر، خاضر زواد ہے خاضر۔ اس کا معنی ہوتا ہے سبزہ، جہاں بیٹھتے اٹھ کر جاتے، خشک زمین کو بھی اللہ ہری کر دیتا، سبزہ کر دیتا، اس وجہ سے ان کا نام خاضر پڑ گیا۔ خاضر علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ کے پاس رشد و ہدایت ہے آپ مجھے سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو سکھانے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے رولز بڑے سخت ہیں، ہمارے اصول و ضوابط بڑے سخت ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا مطلب ہے استاد کچھ رولز بنا سکتا ہے، سختیاں کر سکتا ہے، اپنے نظم کو چلانے کے لیے کچھ پابندیاں لگا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں کیا، اے کی گل ہوئی، دین سکھانا ہے، اے پابندیاں کر دیا؟ نہیں، انہوں نے کہا جی ہاں میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا۔ انہوں نے پھر پوچھا کئی بتصبر علی ما لم تحط به خبرا، جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا نہیں اور آپ کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہوگی، آپ کیسے صبر کریں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ رہے نا پکی بات، ان کا پکی بات، اس کا مطلب پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چل پڑے۔ ابھی وہ ایک دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں تو ایک کشتی والے آگے، نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے ہاتھ دیا، انہوں نے بٹھا لیا، بیٹھ گئے، انہوں نے کرایہ دیا، انہوں نے لیا ہی نہیں، وہ جان گئے کہ یہ خاضر علیہ السلام، یہ مولوی صاحب ہیں۔ آج کل بھی کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو پیسے چلو ظاہر ہے، مولوی صاحب تو ساڈے امام پاک کو تہاڈے کو کی پیسے لینے،
آج کل بھی ہوتا ہے. انہوں نے پیسے نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے ہیں. ایک چڑیا ہے, چڑیا نے اس کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے چونچ اس دریا یا سمندر سے بھری. صحیح بخاری کی حدیث ساتھ ملا کر سنا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ تیرے پاس جتنا علم ہے اور میرے پاس جتنا علم ہے اور پوری کائنات کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا علم اکٹھا کر لیا جائے. تم علم لینے آئے ہو نا, میرا علم, آپ کا علم اور پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اور اس کے مقابلے میں سمندر کا پانی ہے. سمندر رب کا علم اس سے بھی زیادہ اور ہمارا علم اس کی چونچ میں آنے والے قطرے سے بھی کم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, یہ اللہ کے علم کو نہیں گھیر سکتے. جب ہماری عقل علم تھوڑا ہے تو پھر ہم قرآن کو عقل کی وجہ سے رد کر رہے, میری عقل سے نہیں آتا. حدیث کو عقل کی وجہ سے رد کر رہے, عقل میں نہیں آتا, ہمارا علم بہت کم. اب وہ آگے چلے تو خضر علیہ السلام اترنے لگے تو 2 پھٹے توڑ دیے, اکھاڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے یار عجیب ہے, ایک کو انہوں نے پیسے نہیں لے, ایک کو دوسری انہوں نے کشتی توڑ دی تھی. کہا خاموش, علم اقل انک لن تستطیع معی صبر, میں نے کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا. غلطی ہوگی, آئندہ نہیں سوال کرتا. وہ اترے اور آگے گئے. بچے گلی میں کھیل رہے ہیں, ایک بچے کو پہچانا اور پکڑا اور اس کی گردن موڑ کے اس کو قتل کر دیا. اب پیغمبر دیکھیں, اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. خضر, یہ پھول سا بچہ, معصوم جان, ننھی کلی, تو نے اس کو ایسے ہی قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, کتنی عجیب بات ہے یار. انہوں نے آگے سے پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر, میں نے کہا تھا نا تم سے صبر نہیں ہوگا, میرا علم بڑا سخت قسم کا ہے. ہاں آپ نے ٹھیک کہا, آئندہ تیسری مرتبہ, آخری مرتبہ اگر میں آئندہ آپ سے پوچھوں نا تو پھر آپ جو فیصلہ کریں میرے لیے میں ماننے کے لیے تیار. آپ اپنی پوچھتا, اگر میں دوبارہ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے پاس سے نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بار بار غلطی کی وجہ سے بچے کو کلاس سے, مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں آئندہ سوال کروں تو فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا, پھر میں خود ہی کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا شاگرد نہ رکھیں. ٹھیک ہے, آگے گئے. بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں, کھانا ہی دے دو یار. میں چلو چلو تمہیں کھانا دو. دونوں طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور ان کی کشتی توڑ دی, اف تک نہیں کیا, اور ایک وہ بھی ہیں جن سے خود مانگا ہے کہ روٹی دے دو, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علماء سے محبت بھی کرتے ہیں اور سب کچھ قربان کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا سلوک. یہ دونوں طرح کے آپ کو لوگ مل رہے ہیں. اب کیا ہوا, تھوڑا سا آگے اسی محلے میں گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے. ایک نبی مستری بن گئے اور ایک نبی مزدور بن گئے. اس دیوار کو گرا کر دوبارہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا. کہا خضر, اتنے گندے لوگ کہ مانگنے پر بھی کھانا نہ دیں اور آپ ان کی دیواریں بنائیں. اگر بنانی تھی تو ان سے پیسے لے لیتے, اجرت لے لیتے, مزدوری لے لیتے, اور ان پیسوں کا ہم کھانا کھا لیتے. انہوں نے کہا بس اب تمہاری میری ملاقات اختتام کو پہنچی. اب نہیں نا تم رکے نہیں نا, الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, نہیں نا صبر ہو آپ سے. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ جدا ہوں میں جدا. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, یہ ساری چیزیں کیا. اچھا آپ دیکھیں, جب تک ان تینوں باتوں کی وضاحت نہ ہو,
اس وقت تک یہ تینوں کام بڑے بڑے گناہ لگتے ہیں کہ نہیں؟ غلط ہی لگتے ہیں نا. خضر علیہ السلام نے کتنا غلط کیا ان بیچاروں کے ساتھ کہ نیکی کا بدلہ برائی. انہوں نے کیا کی؟ نیکی تو بدلہ کیا ملا؟ برائی ملا. ادھر دیکھو بچہ قتل کر دیا, ادھر دیکھو ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ان کی مزدوری کرنی شروع کر دی نبی کو ساتھ لگا کر. اب یہ تینوں باتیں عقل میں نہیں آتی. اگر اللہ رب العزت ہمیں نہ بتاتے, صرف اتنا آدھا واقعہ بتاتے, تو ساری زندگی ہمارے دماغ میں رہتا خضر علیہ السلام کتنے برے انسان تھے. ہمارا ذہن یہی کہتا نا کہ خضر کوئی اچھا بندہ نہیں تھا, اس نے تو بچے قتل کیے, اس نے تو یتیموں کے مال کو توڑ پھوڑ دیا, اور اس نے تو ایسے ایسے کیا. اگر اللہ رب العزت ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور ہم اپنے دماغ کے ساتھ خضر علیہ السلام کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے. اب تینوں کی وضاحت کر دی. فرمایا جس کی کشتی ہم نے توڑی نا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آگے چونک جہاں وہ جا کر کشتی لگنی کنارے پر, وہاں ظالم بادشاہ آج آیا کھڑا تھا. جو صحیح سالم کشتی ہوتی اسے پکڑ لیتا اور چھین کے لے جاتا, غصب کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا تو میں نے اس کے 2 پھٹے اکھاڑ دیے, چال کیل اکھاڑ دیے. جب یہ بچے وہاں پہنچیں گے, بادشاہ دیکھے گا ٹوٹی کشتی ہے, چل چھوڑ, دوسری پکڑ, چل چھوڑ. مطلب گڈی پینچر ہو گئی تو کوئی نہیں جلدی کھوندا, تو جب صحیح جا رہی تو بول حالانکہ پینچر ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بتا میرا وہ توڑنا ان کے حق میں بہتر تھا یا برا؟ بہتر ہو گیا نا, کشتی بچ گئی, 4 کیل تو دوبارہ لگ گئے, کشتی بچ گئی, ورنہ ظالم بادشاہ لے جاتا. ظاہر میں ظلم تھا, حقیقت میں خیر خواہی تھی. اور یہ جو بچہ میں نے قتل کیا, اگر یہ بڑا ہو جاتا اپنے والدین کو کافر بنا دیتا اور ان کی ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے یہ سارا سامان تیار کرتا. اگرچہ والدین کو دکھ ہوا ہوگا ہماری اولاد فوت ہوئی, لیکن انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہوا. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو نیک اولاد دی جو ان کے لیے مزید جنت کے درجات کی بلندی کی ضامن بنی. آپ بتائیں, اس بچے کا رہنا دنیاوی اعتبار سے تو اچھا تھا, لیکن دینی اعتبار سے تباہی تھا, ہمیشہ کی جہنم کا سبب تھا. اب تیسرا, جن کو ہم نے جن لوگوں سے کھانا مانگا وہ واقعتاً بڑے بدتمیز تھے, جنہوں نے نبیوں کو کھانا نہیں دیا. لیکن یہ بتا, وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی, وہ گرنے کے قریب تھی. اگر وہ گر جاتی, جو محلے دار نبیوں کو کھانا نہیں دے رہے, کیا وہ یتیموں کا مال چھوڑ دے؟ ان کا باپ جب فوت ہونے لگا نا, تو اس نے کچھ خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا کر رکھا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ یہاں سے نکال لیں گے. بینک تو ہوتے نہیں تھے. اگر یہ گر جاتی دیوار تو محلے دار اتنے بدتمیز سے وہ سارا خزانہ لے جاتے, یتیموں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا. تو ہم نے یتیموں کی دیوار سیدھی کر دی اور ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا. اب بتاؤ ہم نے اچھا کیا کہ برا؟ اب یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اسی طرح ہمارے ساتھ زندگی میں 20 واقعات ہوتے ہیں. میں چاہتا تھا میری گاڑی پنچر نہ ہو, میں چاہتا تھا میں وقت پہ پہنچوں, میں چاہتا تھا میری فلائٹ کینسل نہ ہو, میں چاہتا تھا میرے گھر میں بیماری نہ آئے, میں چاہتا تھا مجھے یہاں سے فارغ نہ کیا جائے, میں چاہتا تھا مجھے اللہ بیٹا دے, میں چاہتا تھا مجھے اللہ بیٹی دے, میں چاہتا تھا مجھے گاڑی دے. میری ساری خواہشات رہ گئی, نہیں ملی. اس کے نہ ملنے پر بھی اللہ کی ناشکری نہ کر, بلکہ سمجھ لے میرا رب جو کر رہا ہے حق کر رہا ہے. وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے, وہ جانتا ہے کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے, کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں, کس کا ملنا ہمارے حق میں بہتر ہے, کس کا چھن جانا ہمارے حق میں بہتر ہے. ہمیں تو نہیں علم. یہ واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہمیں سمجھ آیا. اس طرح کے 20 واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. مجھے سمجھ آئے نہ آئے, ظاہر میں برا لگے, لیکن انجام کار کے اعتبار سے اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے فیصلے ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تم کر رہے ہو نا, کچھ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں,
کچھ ویسے ہی بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی گپے مار رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کے لیے سیر سپاٹے کے لیے، اور آپ کئی گھنٹوں سے یہاں ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انشاءاللہ آپ کے لیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے جنات جنتیں ہیں، الفردوس فردوس والی جنت، جنت کی بھی کیٹاگری ہیں، سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس، فوقہ عرش الرحمن، اس کی چھت رب رحمان کا عرش ہے، اوپر رب ہے نیچے بندے، وہ جنت الفردوس، لا خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں، بس اوقات نا دین میں آتا ہے یار یہاں تو ہم مصروف ہیں، صبح اے کام، دوپہر اے کام، شام اے کام، اگلے دن پھر اے کام، زندگی مصروف ہے گزر، جدو آج تھوڑے جے ویلے ہو جانے ہیں دن ہی نہیں نکل دے، یہاں تھوڑا سا فارغ ہو جائیں تو ہم آوازار ہو جاتے ہیں، تو جنت میں تو کام ہی کوئی نہیں، جنت میں کام کوئی نہیں، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، کام ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا کریں گے، اٹھائیں گے نہیں؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، خیال تک نہیں آئے گا کہ ہم کچھ اور کریں۔ کل اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سارے سمندر، اور سورۃ لقمان میں ہے 7 سمندر، یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، پوری زمین پہ جتنے شجرہ ہیں اگر ان کو اقلام بنا دیا جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندروں کی سیاہی اور درختوں کی کلمے لکھ لکھ کر گھس گھس کر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کے کلمات بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب کلمات لفظ پہ غور کرنا ہے، کلمات یہ عربی گرامر کے اعتبار سے طلبہ خصوصی توجہ کریں، عربی کے اندر بڑا توسع ہے، وسعت ہے، 3 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، 1 واحد، 2 تثنیہ، 3 جمع، 300 جمع، 3000 جمع، 3 لاکھ بھی جمع، یہ جمع ہے سارے۔ اب جمع تھوڑے بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو عربی میں 2 قسم کی جمع آتی ہیں، تھوڑی جمع کے لیے اور زیادہ جمع کے لیے۔ جو 3 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے نا، اس کو عربی کے اندر جمع قلت کہتے ہیں، قلیل جمع، اور جو 9 سے زیادہ ہوتے ہیں نا اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ یہ کلمات جو صیغہ ہے نا یہ جمع قلت ہے، یعنی تیرے رب کے 9 کلمہ بھی، 9 کلمات بھی، تیرے رب کے 9 کلمات تعریف کے بھی ختم نہیں ہوں گے کہ 7 سمندروں کے پانی اور ساری زمین کی کلمے ختم ہو جائیں، تھوڑے سے کلمات بھی تیرے رب کے ختم نہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ان کو ڈبل بھی کر دیا جائے، 14 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، پھر بھی تیرے رب کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہیں۔ کل اے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا، جس طرح تم کھاتے ہو میں کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں پیتا ہوں، تم سوتے میں سوتا ہوں، مجھے غم تمہیں غم، مجھے خوشی تمہیں خوشی، یہ ہماری ساری ایک جیسے، ہاں لیکن مقام کے اعتبار سے میرا تمہارا فرق ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جسے یقین ہے کہ اس نے رب سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس پر لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنی عبادت میں ریاکاری نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، عمل صالح کرے، رب کے لیے کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔